السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مسلمانوں کی وجہ سے مسلمان بیٹی کے پیدا ہونے پر بڑے ہی افسوس زدہ ہوتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی وجہ سے ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کل کو اس نے بڑا ہونا ہے، اس کا نکاح کرنا ہے۔ نکاح کے بعد اکثر لوگ نکاح کر کے عورتوں کو پیٹتے ہیں، مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں اور ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آج مسلمان بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس زدہ ہوتے ہیں۔ ہمیں حیا کرنا چاہیے، بلکہ لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بیٹی کی پیدائش پر اس کے والد نے اس کو فائر مار دیا۔ اللہ اکبر! اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے آپ میں ہمت پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ نے اگر بیٹی دی ہے تو اس کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، اس کے رزق کا بھی انتظام کیا ہوگا۔ آج ہمارا بھروسہ رب سے اٹھ گیا ہے، اپنی عقل کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے خیالات کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنی ہی رائے کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تو یہ غلط بات ہے، بالکل ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کی وجہ سے مسلمان ہی پریشان ہو رہے ہیں، ہماری غیرت ختم ہو چکی ہے۔ ہم بیٹیوں کو پیدائش پر عورتوں کو فیصلے دے دیتے ہیں، حالانکہ عورت کا کام نہیں ہے بیٹی یا بیٹا پیدا کرنا۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہونٹوں سے یہ بات فرمائی کہ بیٹا دینا یا بیٹی دینا، یا بیٹے ہی دیتے رہنا یا بیٹیاں دیتے رہنا، یا بالکل اولاد دینا ہی نہ، یہ اللہ کے پاس ہے، اس کا فیصلہ بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان درباروں پہ جا کے، مندروں پہ جا کے، پیروں فقیروں کے پاس جا کے ہم اپنی منتیں، حاجتیں اور اپنی ساری دکھ بھری کہانیاں پیروں فقیروں کو سناتے ہیں، حالانکہ پیروں فقیروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر پیروں کے پاس اتنا اختیار ہوتا کہ بیٹیاں دیتے یا بیٹے دیتے یا رزق دیتے یا بتا دیتے کہ آپ کو بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا، تو سب سے امیر اس دنیا میں پیر فقیر ہی ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی جعلی پیر پولیس نے کتنی بار پکڑ کر دکھائے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی دکھائے ہیں، یوٹیوب پہ بھی دکھائے ہیں، اور ہمیں ویسے بھی پتہ ہے، ہمارے سامنے ہم سے پیسے لیتے ہیں اور اپنے خرچے چلاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں، حل ساری چیز کا اللہ کے پاس ہی ہے۔ اللہ نے اپنا نام اسی لیے بتایا ہے کہ میں اللہ ہوں۔ اللہ ایک پاورفل چیز ہے، اور ساری طاقتیں، ساری دنیا رل کے بھی، مل کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا نہیں دے سکتا تو کسی اور پیر کے پاس، کسی فقیر کے پاس، کسی دنیا کے آدمی کے پاس اتنی پاور نہیں کہ وہ آپ کو بیٹا دے دے۔ ہاں، اگر اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر اللہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہاں سے آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آپ تھوڑا سا اپنی عقل پہ دھیان دیں، اپنی عقل پہ زور دے کر سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابن آدم کو بنایا، اس سے پہلے صرف اللہ تھا۔ ابن آدم کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے میں اس کا، دنیا کا اور پیغمبروں کا۔ ابن آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، صرف ابن آدم تھا اور اماں حوا تھی۔ اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ، عوام الناس کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو اس سے سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کے بعد اور اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، وہ بقا ہے، وہ رہے گا۔ ساری دنیا کا، سمندروں کا، دریاؤں کا، اور ہر انسان، چرند پرند جس میں روح ڈالی گئی، اس کا وہ سربراہ ہے، اور اللہ اس کو نکالے گا۔ یہاں آپ سے میں یہ بھی کہوں گا کہ میری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں اور فالو بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں
اور اللہ سے ڈریں اور ایسی بےہودہ حرکتیں مت کریں جس سے مسلمانوں پر سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ آج مسلمان ہی بیٹیوں کو ہلاک کر رہے ہیں. کوئی ڈال کے گٹے میں بوری میں فصلوں میں پھینک رہا ہے, کوئی فیر مار رہا ہے, کوئی بیٹی کے پیدا ہونے پر اسے قتل کر دیتا ہے. ہمارا غیرت, ہماری شرم سب کچھ دفن ہو گئی ہے زمین پر. شکریہ. السلام علیکم.